اور سن لیجئے، عمل کو خالص کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ میں اور آپ فیصلہ یہ کریں کہ جناب ٹھیک ہے، نیک کام ہے، کرنا ہے، کچھ اجر ملے گا، کچھ تھوڑی سی شہرت بھی تو ہو جائے گی، تھوڑا سی نیک نامی بھی ہو جائے گی، کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ، ذرا سی نیک نامی، یہ اگر دل میں خیال آ گیا اور کام کرتے وقت وجہ یہ بن گیا، چاہے وہ کتنے پرسنٹ ہو، تو حدیث سن لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آدمی آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھتا ہے کہ ما رأیت رجلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ غزا، جس نے جہاد کیا، یلتمس فیہ الاجر والذکر، وہ چاہتا یہ ہے کہ اس میں کچھ اجر بھی ملے، اجر کے لیے جہاد کرتا ہے، لیکن ساتھ چاہتا ہے تھوڑی سی شہرت بھی ہو جائے۔ تو فرمایا، یعنی عرض کیا، صحابی پوچھتا ہے ما لہو، اس کو کتنا اجر ملے گا؟ اس کا خیال یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں گے کہ کیونکہ دو اس کے مقاصد تھے تو آدھا اجر ملے گا، کتنے پرسنٹ اجر ملے گا، اس نے تو یہ پوچھنا تھا، ما لہو، اس کے لیے کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا شیء لہ، لا شیء لہ، لا شیء لہ، 3 دفعہ آپ نے فرمایا اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس کے لیے ککھ بھی نہیں ہے ہی کوئی نہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتایا، ان اللہ لا یقبل، اللہ من العمل، اللہ تعالیٰ کسی بھی کام کو قبول کرتا ہی نہیں ہے، الا ما کان لہ خالصا، سوائے اس عمل کے جو خالص اس کے لیے ہو، وابتغی بہ وجہہ، اور اس عمل کے ذریعے صرف اللہ کی رضامندی چاہی جائے، نقطہ ترجیح یہ ہو کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو، اپنے اپنے جو ہم ٹوٹے پھوٹے اعمال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔